لیکن صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا، کتنی بار ہم نے آج سبحان اللہ کہا، کتنی بار آج ہم نے الحمدللہ کہا، آج ہم نے کتنا قرآن پاک تلاوت، آج ہم نے کتنی بار درود پاک کا تحفہ مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بھیجا ہے۔ ہمارا تو سارا وقت ہی اس طرح ضائع جا رہا ہے۔ ادھر کہا کیا جا رہا ہے؟ دکھ ہوگا تو صرف اس وقت پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ تو اس لیے پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ پھر تو ڈرنا ہی نہیں، پلے کاک نہیں ہوئے گا۔ پھر تو اس لیے حضرت پہلی بات اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو بزرگ تے پکی گالیں کر دے ہوں گے، تو لازم کرو، جوان ہو تو اپنے نفس پہ سختی کرو۔ لازم میں بھائی ہر روز 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا۔ کی ہوتا ہے پڑھنے؟ جوان بچے لازم کرو۔ میں نے ہر روز 313 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہی بھیجنا۔ تو جوان بندے ہو یار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری ہے، بڑھے ویلے کرنا جی جو رہنے کا نہیں۔ اللہ وہ بڑا کریم ہے، بڑھا بھی آئے تو دروازے بند نہیں، لیکن فرق تو پڑتا ہے نا پتر۔ جوانی میں جب ہر چیز زور پہ ہو، خواہش کا زور ہو، جوانی چل رہی ہو، تو تب بندہ مسجد میں آنا شروع کرے اور ایک سارا کچھ کر کرا کے آنا شروع کرے، فرق تو پہنتا ہے نا، فرق تو پڑتا ہے۔ جوانی بیٹا لازم کرو اپنے۔ میں نے 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا، جو مرضی ہو جائے پڑھنا ہی پڑھنا۔ میں نے اتنی بار سبحان اللہ کہنا ہی کہنا ہے، میں نے اتنی بار الحمدللہ کہنا ہی کہنا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ہمارے جو تھے نا مثلا پہلے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل، لیکن انہوں نے یہ گلا سا میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بدل جاؤ، اس کو اس طرح کر لو، ہاتھ کار وال جیب یار والا۔ موٹر سائیکل تو چلا تیرے ہاتھ نے نا، جیب تے ویلی ہے نال پڑھی جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پتر ابھی ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے، ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ گھر بناؤ، پتھر لگاؤ، ٹیلیں لگاؤ، فرنیچر لگاؤ، لاؤ، پردے لاؤ، صوفے لاؤ، ٹھیک ہے اگر حلال کا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یاد رکھنا جواب دینا ہے اس کا۔ ابھی ساری توجہ اس جانب ہے، ادھر توجہ کوئی نہیں ابھی ہماری۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت یہ جتنی بہنیں چھت پہ بیٹھی ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں، جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتیں صرف نہیں پڑھی، یہ بھی ہم انشاءاللہ عشاء پڑھیں گے، فجر سے لے کر یہ تقریباً 8:30 ہو گئے ہیں مغرب تک، سارا نقصان تو میں نہیں بتاؤں گا کتنا ہمارا لاس ہوا، صرف 2 چیزیں سن لو مجھ سے۔ جس بندے نے اج فجر دیاں سنتا نہیں پڑھیاں ذرا اپنا نقصان سنو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میری بہنیں بھی سنیں گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ جنہیں آج فجر دیا سنتا نہیں پڑی کیڈا بڑا نقصان ہے، لیکن ابھی سمجھ کیونکہ دل بیمار ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے، یہ بیمار ہے بیچارہ، یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے۔ اس لیے دیکھو نا، میں نے کہا ہے جی کوئی لوگوں میں کچھ تغیر، کوئی تبدل کوئی نہیں، کسی نے کوئی بس ہرلا ہڑ ہے سارا چاپ۔ لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ابھی آ کے ہمیں کوئی بندہ صرف اتنا بتا دینا وہ تیرا 50,000 کا نقصان ہو گیا ہے،
پکی گل ہے. یہاں بلڈ پریشر لو ہوگا, یہاں بلڈ پریشر ودے گا, دو کام لازمی ہونے میں. اور اگر نقصان تھوڑا سا اور ہو جائے تو یہاں ایٹھا ہوئے گا تو یہاں ایٹھا ہوئے گا. لیکن اللہ کی قسم سنو, کتنا نقصان کا فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اور بھائی یہ بھی سنو, یہ خالی جگہ ہے کتنی. فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے, سفر کیا جائے, تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے. وہ جگہ جس کو طے کرتے کرتے تجھے 500 سال لگ جائیں, صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو. کتنا بڑا حضرت ہم سارے اپنا نقصان کیے بیٹھے, لیکن ہے کسی کو خیال, کیونکہ یہ ساری توجہ دنیا والے ہے. او نقصان نقصان لگتا ہے, اے نقصان نقصان ہے. ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے, ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے, اس لیے نقصان کسی کو. اچھا یہ تو نقصان ہوا جی. جماعت چھوٹی وہ بھی ہوا, جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ بھی ہوا. فجر کی سلام پھیر کے 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا تھا اہل سنت کا, وہ بھی گیا. آیت الکرسی پڑھنی تھی وہ بھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نقصان سنتے جاؤ. اب کیا کرنا تھا حضرت جی؟ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار کیا کہنا تھا؟ اب 33 اور 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان تو نہیں بتاؤں گا, وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے, درہ رحمن جوش میں تھا. آپ نے جبل احد کی طرف صحابہ کی توجہ کروائی اور فرمایا میرے صحابہ, کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ دریا رحمت جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ پاک جانے اور نبی پاک جانے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ جن نے نہیں کیا کتنا نقصان ہوا. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اور کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں حضرت صاحب. لیکن ابھی توجہ, ابھی ساری توجہ پیسوں کی جانب ہے, ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جی جس دن یہ پتہ لگنا ہے نا کہ ایک ہی ہویا, تو پھر قرآن کہتا ہے پھر کیا کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیات. قرآن کہہ رہا ہے آج نہیں, ابھی ساری توجہ دنیا کی. اس لیے نقصان ہے نہیں بھائی, نقصان ہو رہا ہے. توجہ کرو اس نقصان کی جانب اور کرو محنت, کرو محنت. یہ اسپیشل جی نوجوانوں کے لیے. پتہ نہیں ہو کیا گیا حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا جی آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے. ایک نوجوان بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس نے امام صاحب کو نا دروازے پہ کھڑے دیکھا, لیکن اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا, امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے. پھر بھی عرض کرتا ہے حضرت وہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی.
کہتا ہائے اج میری فجر دی جماعت رہ گئی. امام صاحب بڑے متاثر ہوئے. فرمایا تجھے اتنا غم ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ بس کرتا ہے حضرت اہمی تو نہیں نا اندروں آہ نکلی. آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، تو مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے. اس نے کہا حضور میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. عرض کرتے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب گھر چلے گئے. اس نے آ کے تنہا فجر پڑھی، جو معمولات تھے وہ اپنے اس نے ادا کیے، وہ بھی گھر چلا گیا. ظہر عصر مغرب عشاء دن گزر گیا، رات آ گئی. امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ، وہ بھی اپنی چارپائی. امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے. اب خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے آ، ایک ہی کیتے اپنا اتنا نقصان کر آیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. لیکن حضرت جی ساڑی آہ کتے گواچ گئی. ساڑے کل آہ جماعت چھوڑو جی، نماز رہ گئی آہ کوئی اللہ، وہ نماز اس کے رہ جانے کا سوال نہیں ہوتا. سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، فیصلہ آباد چلے جاؤ پھر نہیں معاف، اللہ کے گھر سعودیہ چلے جاؤ پھر بھی نہیں معاف. کسر کر کے پڑھنی، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا، تیمم کر کے پڑھنی، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنی نہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھنی نہیں، اس کی بھی سکت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں. تیری تو ہوش میں ہے تو تو نے جو اتنی لازمی ہے، ہم سفر پہ بھی نہیں، ہم بیمار بھی نہیں، جناب کو کوئی ایشو نہیں، اور ہم نہیں پڑھ رہے. ہم اچھا ویسے حضرت آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، ویسے بولتا کوئی نہیں حضرت تک. کوئی وجہ دسو ہاں جڑا بھائیا نہیں نماز پڑھتا، کوئی دسو نا کوئی وجہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں. آپس میں بیٹھے ہیں. میں کون سا آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بڑا کوئی جناب خطیب اعظم آپ استن تو نہیں آؤں. تربیت کرنے آئے ہیں، کچھ سیکھنے سکھا. کچھ جو احباب نہیں پڑھتے کچھ دسو تو صحیح نہ پڑھن دی وجہ دسو. آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، کوئی وجہ بتاؤ نا حضرت نہ پڑھنے کی. بھائی کل اللہ کی بارگاہ میں بھی تو وجہ بتانی ہے نا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اتھے بھی تو دسنی ہے نا. سب سے پہلے پوچھے نماز کے بارے میں جانا. اچھا چلو حضرت ایک اور بات آپ نے بتانی ہے. ایک اور بات، میں حضرت کل پرسوں میں تھا چنیوٹ، میں نے ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں. پھر میں چلا گیا حضرت جی سرگودا، ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں. پھر میں حضرت گیا وہاں سے بھیرا، اتھے بھی پوچھا کوئی جواب نہیں. پھر میں آگے حضرت جی گیا کلر کہا، اتھے بھی کوئی جواب نہیں. چلو میں ادھر بھی پوچھتا ہوں. حضرت ماشاءاللہ ایک بڑا اجتماع بیٹھا ہوا ہے اتھے. حضرت اگر کوئی اینج دا بندہ بیٹھا ہے نا کہ جنوں کی تو ویاہ دا کارڈ آیا ہوئے، وہ کارڈ سیالکوٹ تو آیا، وہ کارڈ گجرانوالا تو آیا، وہ کارڈ ڈسکے تو آیا، وہ کارڈ کاموں کی تو آیا، مرید کے سے آیا، لاہور سے آیا، اوکاڑے سے آیا، پتوں کی سے آیا، یا گکھڑ سے آیا، وزیر آباد سے آیا، گجرات سے آیا، لالا موسیٰ سے آیا، سب کی کہیں سے بھی آیا. جہاں سے آپ کو شادی کا کارڈ آیا آپ کی کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، آپ کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی، کچھ بھی کوئی وجہ بھی نہیں تھی. شادی کا کارڈ آیا اور آپ پھر بھی شادی پہ نہیں گئے. یہ کوئی بندہ بیٹھا اٹھ کے منظر اپنا پائے. حضرت پاکستان پھر لتو آپ کو بندہ نہیں ملے گا کوئی کہ جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو اور وہ نہ گیا.
छुट्टी दे के जाएंगे, दुकान बंद करके जाएंगे, नए कपड़े सिलवा के जाएंगे, नहा के जाएंगे, खुशबू लगा के जाएंगे, मेकअप करके जाएंगे, परफ्यूम लगा के जाएंगे। फैसलाबाद जाना पड़ा फैसलाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा इस्लामाबाद जाएंगे। लाजिम अगर सारा घर नहीं जा सकता एक बंदा भेजेंगे, क्या कह के, वो एक कार्ड आया है, कार्ड, एक कार्ड पे हजरत हम पाकिस्तान की हर नुक्कड़ पे जाने को तैयार है। और हम वही लोग हैं, हमारे मोहल्ले में अल्लाह का घर है और वो दिन में 5 कार्ड हमें भेजता, हम कोई नहीं आते। तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। फिर अल्लाह की जात ने पूछना तो है ना, बंदिया वो गुजरा वाला तो चला गया, वो तेरे मोहल्ले में हमारा घर था, तेरे लिए पंखे भी लगवाए, तेरे लिए कालीन भी बिछवाया है, तो फिर भी नहीं आया। तो जवाब तो देना है ना कि क्यों नहीं आए। मसला तो आपस में बैठे हैं, तो दो वहां जवाब। हजरत क्या जवाब दोगे उस दिन? नमाज ना पढ़ने का क्या अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा हजरत, कोई जवाब नहीं। और पता है फिर हजरत जिसने नमाज, मैं किसी पीर साहब की बात आपको नहीं सुनाने लगा, मैं आपको कोई गालिब का शेर को मीर तकी मीर, मैं आपको कुरान सुनाने लगा। और कुरान में जो नमाज नहीं पढ़ रहा, सुनो कुरान क्या कहता है उसके सूरह मुद्दस्सिर। कुरान क्या कह रहा है? फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कुरान कह रहा है जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। आया मुबारका का मफहूम है। फिर क्या होगा? फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन, जन्नत वाले मुजरिमीन से, जहन्नम वालों से पूछेंगे क्या? मा सलकाकुम फी सकर, और तुम जहन्नम में क्यों आए? तुम क्यों आग में जल रहे हो? कुरान की इसे बाबे की गाल नहीं, कुरान पाक सूरह मुद्दस्सिर। जन्नत वाले जहन्नम वालों से क्या पूछेंगे? तुम जहन्नम में। और कुरान कहता जी जहन्नमी जहन्नम में आने की जो सबसे पहली वजह बताएंगे, वो क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान पाक जहन्नम में आने की पहली वजह कुरान क्या कह रहा है? लम नकु मिनल मुसल्लीन। और हम हजरत वो हैं, कोई सालगिरह, कोई कुल, कोई दसवां, कोई चालियां असी नहीं छड़िया कदी। अला कुल नफल, दसवां नफल, चालियां नफल, सालगिरह तो है ही नहीं इस्लाम से। कोई मंगनी, कोई दिहाड़ा असी नहीं छड़िया। हर जगह पहुंचते, मुझे सिर्फ आज इतना बता दो, ओ भाई बंदे के बुलाने से जो हम चले जाते हैं, वो हमें फैसलाबाद बुलाए, वो हमें इस्लामाबाद बुलाए, वो हमें लाहौर बुलाए, हम चले जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब हमारा अल्लाह हमें अपने घर बुलाता है तो हम क्यों नहीं आते? अच्छा हजरत साहब, मैंने ये मनाज़िर भी देखी। ये सियालकोट सिटी में आए ना, उथे वाइट पैलेस, एडी पैलेस और वाइट पैलेस दो इकट्ठे। अब तो खैर वो कॉलेज में तब्दील हो गए। मैं हजरत एक वाइट पैलेस में निकाह पढ़ाने गया। मेरे एक दोस्त थे नहीं माशाल्लाह भी हैं, उनकी बेटी का निकाह था। मैं निकाह पढ़ाया, मैं इजाज़त लेके उन्होंने खाने के लिए कहा। मैंने पहले कहा था हजरत आपने मुझे खाने के लिए मजबूर नहीं करना, मैं निकाह में बाजा। वो मैं हजरत जब निकाह पढ़ा के निकला ना, तो वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हजरत अगर आप नहीं ना छोड़ने आएंगे तो मेरी इज्जत में इससे कोई कमी नहीं है। आपकी पुत्री की शादी है, बारात आई हुई है, आप मेहमानों को देखें। उन्होंने कहा नहीं हजरत आप अगर तनहा जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। वो हजरत हम जैसे सीढ़ियां उतर रहे थे ना मेरे जाल के नीचे, तो वो एक बंदा भागता हुआ आया जो उन्हीं का मेहमान था, जिसको कार्ड उन्हीं की तरफ से गया था। वो मिल गया सीढ़ियों पे और वो निकाह में शरीक नहीं हो सका। उन दिनों वो पुल बन रहा था, शाहपुरे वाला पुल, ठीक है। पुल का भी रश, कहीं फाटक भी बंद हो गया, वो निकाह में नहीं पहुंच सका। मैं हैरान रह गया, हमारे रवैये देखो। अब वो क्या कहता है उनको, हजरत बड़ी माजरत, मैं निकला तो वक्त से था, लेकिन वो पुल बन रहा है सियालकोट में, तो उसकी वजह से और फाटक बंद होने की वजह से ट्रैफिक थी, तो मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका। तो
میں دیکھیں میں آ گیا ہوں.